آج کے اس نئے تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع کی تہوں تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں، مطلب ایک ایسا موضوع جس نے عالمی سیاست اور خاص طور پر مشرقی وسطی کے سیکیورٹی ڈائنامکس میں ایک زبردست بھونچال پیدا کر دیا ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے۔ ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو نشانہ بنائے جانے کے واقعے کی۔ اور آج ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں۔ ہمارے پاس نیو یارک ٹائمز کے انکشافات پر مبنی ایک انتہائی اہم تحریر ہے جس کا عنوان ہے "دی تہران اسیسینیشن، انٹیلیجنس فیلیئرز اینڈ دی CIA اسٹرینگ"۔ صحیح، اور یہ تحریر محض ایک خبر نہیں ہے، بلکہ یہ انٹیلیجنس اور جاسوسی کی اس خفیہ جنگ کے پردے اٹھاتی ہے جو عموماً عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اس کی گہرائی میں جائیں، ایک انتہائی اہم چیز کی وضاحت شروع میں ہی کر دینا ضروری ہے۔ ہاں، وہ ڈسکلیمر دینا بہت ضروری ہے۔ جی، آج ہم جس دستاویز کا جائزہ لے رہے ہیں اس میں کچھ مخصوص الفاظ اور اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں، جیسے کہ شہید کا لفظ یا پھر اس کارروائی کو امریکی بدماشی قرار دینا۔ بالکل، اور سننے والوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ تمام الفاظ اور بیانیے براہ راست اس ماخذ کا حصہ ہیں جس کی ہم پڑتال کر رہے ہیں۔ مطلب ہماری اس گفتگو کا مقصد ہرگز کسی سیاسی، ریاستی یا نظریاتی موقف کی حمایت یا مخالفت کرنا نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم یہاں خالصتاً غیر جانبدار مبصرین کی حیثیت سے ان حقائق اور پس پردہ اسٹریٹجک معلومات کا معروضی تجزیہ کر رہے ہیں تاکہ اس پورے واقعے کو ایک انٹیلیجنس اینگل سے سمجھا جا سکے۔ میں بس یہ واضح کرنا چاہتی تھی۔ یہ بات واضح کرنا واقعی بہت ضروری تھا۔ تو آج کا ہمارا مشن کیا ہے؟ ہم اس پورے واقعے کی ایک ایک کڑی کو جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ مطلب ہم سمجھیں گے کہ CIA اور اسرائیل کے درمیان معلومات کا تبادلہ کیسے ہوا، حملے کی ٹائم لائن کیا تھی، اور سب سے اہم بات کہ اتنی بڑی سیکیورٹی ناکامی کیسے ہوئی۔ ہاں، اتنے سخت سیکیورٹی حصار والے ملک میں یہ کیسے ممکن ہوا۔ چلیں اس کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ ماخذ کے مطابق یہ کوئی راتوں رات کیا گیا فیصلہ نہیں تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ CIA کئی مہینوں سے خامنئی کی نقل و حرکت پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھی۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم مہینوں کی جاسوسی کہتے ہیں تو جدید دور میں اس کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ جب ہم مہینوں کی جاسوسی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص دوربین لگا کر کسی عمارت کو دیکھ رہا ہے۔ صحیح۔ اس میں سیٹلائٹ امیجری شامل ہے اور الیکٹرانک کمیونیکیشن کو انٹرسیپٹ کرنا شامل ہے، یعنی سگنلز انٹیلیجنس، اور سب سے بڑھ کر ہیومن انٹیلیجنس شامل ہوتی ہے۔ انسانوں کے ذریعے جاسوسی؟ بالکل۔ اس طویل اور خاموش نگرانی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ CIA کو ایک انتہائی غیر معمولی اور ٹھوس اطلاع ملی۔ مطلب انہیں مکمل درستگی کے ساتھ، جسے ہم ہائی ایکوریسی انٹیلیجنس کہتے ہیں، یہ معلوم ہو گیا کہ ہفتے کی صبح آیت اللہ خامنئی ایک مخصوص کمپاؤنڈ میں اعلیٰ ایرانی عہدیداروں کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی دن اور جگہ بالکل کنفرم تھی؟ 100%۔ اور انٹیلیجنس کی دنیا میں، خاص طور پر ایران جیسے ملک میں جہاں لیڈرشپ کی سیکیورٹی کو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا ہے، اتنی درست معلومات کا مل جانا ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوتا ہے۔ اور پھر CIA نے یہ معلومات فوراً اسرائیل کے ساتھ شیئر کی۔ یہاں ایک چیز جو مجھے سب سے زیادہ حیران کر رہی ہے وہ ان کے حملے کے پلان میں کی گئی تبدیلی ہے۔ پلان کا شفٹ ہونا؟ ہاں، دستاویز بتاتی ہے کہ شروع میں امریکہ اور اسرائیل کا منصوبہ رات کے وقت حملہ کرنے کا تھا، لیکن جیسے ہی انہیں اس ہفتے کی صبح والی میٹنگ کی اطلاع ملی، انہوں نے اپنا پورا پلان تبدیل کر کے حملے کا وقت دن کے اجالے میں طے کر لیا۔ لیکن ایک منٹ کے لیے سوچیں، دن کے وقت حملہ کرنا تو بظاہر بہت بڑا رسک لگتا ہے۔ مطلب دن کے اجالے میں ریڈارز اور ایئر ڈیفنس تو زیادہ الرٹ ہوتے ہیں، تو یہ اتنا بڑا رسک کیوں لیا گیا؟ میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بظاہر یہ واقعی ایک غیر منطقی فیصلہ معلوم ہوتا ہے، لیکن ملٹری اسٹریٹجی میں اسے ایک ماسٹر اسٹروک کہا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ ماخذ نے اس نقطے پر کافی گہرائی سے بات کی ہے۔
مسئلہ یہ ہے کہ ایران کا پورا ڈیفنس میکینزم، ان کی ذہنی تیاری اور ان کی ملٹری ڈاکٹرائن اس مفروضے پر کھڑی تھی کہ اگر دشمن حملہ کرے گا تو وہ ہمیشہ کی طرح رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھائے گا۔ اچھا، یعنی وہ رات کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ روایتی طور پر فضائی حملے رات کو ہی ہوتے ہیں تاکہ جہازوں کو دیکھا نہ جا سکے۔ حملاوروں نے اسی نفسیاتی بلائنڈ سپاٹ، یعنی اسی سوچ کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سوچا کہ چونکہ ایران رات کے لیے تیار ہے، اس لیے ہم دن میں جائیں گے جب وہ اس کی توقع ہی نہیں کر رہے۔ جی دیکھیں، جب دن کا وقت ہوتا ہے، شفٹیں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں، معمول کی گہما گہمی ہوتی ہے اور نفسیاتی طور پر سیکیورٹی فورسز قدرے ریلیکس ہوتی ہیں، انہیں لگتا ہے کہ خطرے کا وقت رات کو گزر چکا ہے۔ ایران اسی غلط اندازے کا شکار رہا۔ ان کا ڈیفنس رات کے لیے ہائی الرٹ پر تھا، لیکن دن کے وقت ایک بڑے فضائی حملے کے لیے ان کا رسپانس ٹائم وہ نہیں تھا جو رات کے وقت ہوتا، اور اسی کا فائدہ اٹھایا گیا۔ بالکل، یہی وہ نفسیاتی اور اسٹریٹجک برتری تھی جس نے اس حملے کی کامیابی کے امکانات کو کئی گنا بڑھا دیا۔ یہ تو واقعی ذہن کو الجھا دینے والی بات ہے کہ کیسے محض وقت کی ایک تبدیلی آپ کی پوری دفاعی لائن کو مفلوج کر سکتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب ذرا ہم اس مخصوص ہفتے کی صبح کی طرف چلتے ہیں۔ صبح کے 9 بج رہے ہیں اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی صدارت میں ایک اجلاس شروع ہونے والا ہے۔ یہ اجلاس کوئی عام بریفنگ نہیں تھی۔ قطعی نہیں۔ میں فہرست دیکھ رہا ہوں، دستاویز میں جو نام شامل ہیں وہ سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی ہائی سٹیکس میٹنگ تھی۔ اس میں پاسدارا میں انقلاب کے کمانڈر ان چیف محمد پاکپور، وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ، ملٹری کونسل کے سربراہ ایڈمرل علی شمخانی، پاسداران انقلاب فضائی فورس کے کمانڈر سید مجید موسوی اور نائب انٹیلیجنس وزیر محمد شیرازی موجود تھے۔ یہ بہت اہم ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے پورے ملک کی طاقت کو ایک ہی کمرے میں بند کر دیا گیا ہو۔ اور یہی وہ سب سے بڑی خامی ہے جس پر ملٹری ماہرین حیران ہیں۔ یہ فہرست بذات خود ایک فاشی سیکیورٹی غلطی کی نشاندہی کر رہی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں کہ وزیر دفاع، فضائیہ کے کمانڈر، انٹیلیجنس کے نائب اور پاسداران انقلاب کے سربراہ ایک ہی چھت کے نیچے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایران کا پورا کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر ایک ہی جگہ موجود تھا۔ خدا نخواستہ اگر اس وقت ملک میں کوئی ایمرجنسی نافذ کرنی پڑتی تو فیصلہ ساز باہر موجود ہی نہیں تھے۔ یعنی اگر کوئی اس عمارت کو نشانہ بنا لے تو پیچھے فوج کو احکامات دینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ اسے سیکیورٹی پروٹوکالز میں سنگل پوائنٹ آف فیلئر کہا جاتا ہے۔ مطلب دنیا کی کوئی بھی بڑی طاقت اپنی پوری ٹاپ لیڈرشپ کو ایک ہی وقت میں ایک ہی عمارت میں جمع ہونے یا ایک ہی جہاز میں سفر کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ صحیح۔ ان سب کو ایک ہی کمپاؤنڈ میں جمع کر کے دراصل حملہ آوروں کو ایک ایسا نادر موقع فراہم کیا گیا جس کی شاید انہوں نے توقع بھی نہیں کی ہوگی۔ انہیں ایک ہی وار میں پوری عسکری، انٹیلیجنس اور دفاعی قیادت کو ختم کرنے کا موقع مل گیا۔ اور اسی موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے جو ایکشن لیا گیا اس کی ٹائم لائن کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ یہ سب کس قدر کیلکولیٹڈ تھا۔ بالکل۔ دستاویز کی تفصیلات بتاتی ہیں کہ ہفتے کی صبح ٹھیک 6 بجے تیل ابیب سے امریکی جنگی طیارے اڑان بھرتے ہیں۔ یہ کوئی عام طیارے نہیں تھے، بلکہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے اور انتہائی جدید ہتھیاروں سے لیس تھے۔ ہم اکثر خبروں میں پریسیجن سٹرائک سنتے ہیں۔ اس کارروائی کے حوالے سے اس کا کیا مطلب تھا؟ پریسیجن سٹرائک کا عام فہم مطلب یہ ہے کہ آپ کا جہاز ہدف سے کئی 100 میل دور فضا میں موجود ہے، لیکن وہ جو میسائل یا بم فائر کرے گا وہ جی پی ایس اور لیزر گائیڈنس کی مدد سے بالکل اسی عمارت کی اسی کھڑکی یا کمرے کو جا کر ہٹ کرے گا جہاں ٹارگٹ موجود ہے۔ مطلب اندھا دھند بمباری نہیں ہوتی؟ بالکل نہیں۔ یہ کوئی بلائنڈ بمباری نہیں ہوتی جس میں پورا علاقہ تباہ ہو جائے۔ اس میں کولیٹرل ڈیمیج، یعنی عام لوگوں کے نقصان کو کم سے کم رکھنے اور ٹارگٹ کو 100% ختم کرنے پر فوکس ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ جہاز 2 گھنٹے اور 5 منٹ تک فضا میں رہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک انتہائی پیچیدہ کوارڈینیشن تھی۔ انہیں راستے میں مختلف ممالک کی فضائی حدود سے بچتے ہوئے یا انہیں چکما دیتے ہوئے عین اس وقت تہران پہنچنا تھا جب میٹنگ اپنے عروج پر ہو۔ اور وہ وقت تھا صبح 9:40۔ تہران کے مقامی وقت کے مطابق جب میٹنگ شروع ہوئے 40 منٹ گزر چکے تھے، اس کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا۔ جی۔ دستاویز کے مطابق جس وقت حملہ ہوا
صورتحال کچھ یوں تھی کہ ایرانی قومی سلامتی کے اعلیٰ حکام کمپاؤنڈ کی ایک عمارت میں تھے، جبکہ سپریم لیڈر خامنئی اسی کمپاؤنڈ کے اندر ساتھ والی دوسری عمارت میں موجود تھے، اور انٹیلیجنس کی درستگی کا عالم یہ تھا کہ ان دونوں عمارتوں کو بیک وقت ان کے اہداف کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ اور اس بیک وقت حملے کے نتائج انتہائی تباہ کن تھے۔ بالکل۔ دستاویز میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ اس کارروائی کے نتیجے میں آیت اللہ خامنئی، ایڈمرل علی شمخانی، محمد پاکپور اور عزیز ناصر زادہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ماخذ نے ان کے لیے شہید کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ ایک ملٹری اصطلاح میں ڈیکیپیٹیشن سٹرائک کی ایک بہت ہی واضح اور بے رحم مثال تھی۔ ڈیکیپیٹیشن سٹرائک یعنی قیادت کا سر قلم کر دینا تاکہ باقی نظام خود بخود گر جائے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کا مقصد دشمن کے دماغ کو، یعنی اس کی فیصلہ سازی کی طاقت کو کاٹ کر الگ کر دینا ہوتا ہے تاکہ باقی فوجی ڈھانچہ مفلوج ہو جائے۔ صحیح۔ دیکھیں، جب آپ کے وزیر دفاع اور پاسداران کے سربراہ ایک ہی لمحے میں ختم ہو جائیں تو نچلی سطح کے کمانڈرز کو یہ سمجھنے میں ہی گھنٹوں لگ جاتے ہیں کہ اب احکامات کہاں سے آئیں گے۔ اور ماخذ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ کارروائی صرف اسی ایک کمپاؤنڈ تک محدود نہیں تھی۔ ہاں، یہ ایک بہت اہم پہلو ہے جو عموماً نظر انداز ہو جاتا ہے۔ دستاویز کے مطابق امریکہ نے صرف تہران کے اس کمپاؤنڈ کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ بیک وقت دیگر ایرانی ملٹری کمانڈرز اور عہدیداروں کی مختلف لوکیشنز پر بھی حملے کیے گئے۔ حالانکہ وہ لوگ وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اس سے یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ اس پورے آپریشن کا سکیل کتنا بڑا تھا۔ بہت بڑا تھا۔ یہ کسی ایک شخص کو راستے سے ہٹانے کا پلان نہیں تھا، یہ پورے کے پورے ملٹری سٹرکچر کو زمین بوس کرنے کی کوشش تھی۔ اور اتنے بڑے سکیل پر آپریشن کرنے کے لیے آپ کو صرف جدید طیاروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جہاز تو صرف ایک ڈیلیوری سسٹم ہے جو میزائل گراتے ہیں۔ اصل چیز وہ معلومات ہیں جو ان جہازوں کو بتاتی ہیں کہ میزائل گرانا کہاں ہے۔ ہاں، یہ اصل بات ہے۔ اور یہیں سے اس پوری دستاویز کا سب سے سنسنی خیز اور تشویشناک حصہ شروع ہوتا ہے۔ یہ سب ممکن کیسے ہوا؟ اور یہ وہ موڑ ہے جہاں یہ کہانی کسی ہالی ووڈ تھرلر سے بھی زیادہ پراسرار ہو جاتی ہے۔ ہم نے CIA کے سیٹلائٹس کی بات کی، جدید ہتھیاروں کی بات کی، لیکن یہ سب ٹیکنالوجی اس وقت تک بیکار ہے جب تک زمین پر کوئی آنکھ موجود نہ ہو۔ بالکل، ہیومن انٹیلیجنس۔ ماخذ ایک ایسا انکشاف کرتا ہے جو کسی بھی ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے ایک ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہے۔ CIA کو خامنئی کی اس انتہائی خفیہ اور حساس لوکیشن اور اس ہفتے کی صبح ہونے والی میٹنگ کی اطلاع اسی جاسوس، اسی اندرونی مخبر نے دی تھی جس کی ریکی پر اس سے پہلے جون کے مہینے میں بھی ایرانی شخصیات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ سن کر تو ذہن سن ہو جاتا ہے۔ میں تو حیران رہ گیا۔ اگر ہم اس پہلو کا گہرائی سے جائزہ لیں تو یہ کاؤنٹر انٹیلیجنس یعنی دشمن کے جاسوسوں کو پکڑنے والے نظام کی تاریخ کی چند سب سے بڑی ناکامیوں میں شمار ہوگا۔ یہ اتنی بڑی ناکامی کیسے ہے؟ ذرا اس کو سمجھائیں، میں بتاتی ہوں۔ کاؤنٹر انٹیلیجنس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جب بھی آپ کے ہاں کوئی سیکیورٹی بریچ ہوتا ہے، کوئی حملہ ہوتا ہے، تو آپ سب سے پہلے اپنے اندر صفائی کرتے ہیں۔ یعنی دیکھتے ہیں کہ مخبری کس نے کی۔ بالکل، آپ تلاش کرتے ہیں کہ معلومات باہر کیسے گئیں۔ لیکن ذرا سوچئے، ایک جاسوس جون میں ایک کامیاب ریکی کرتا ہے، حملے ہوتے ہیں، اس کے بعد 6 ماہ گزر جاتے ہیں۔ 6 ماہ! اور وہ شخص نہ صرف ایرانی سیکیورٹی کے ریڈار سے بچا رہتا ہے، بلکہ وہ ان کے انتہائی حساس ترین حکومتی حلقوں کا بدستور حصہ رہتا ہے۔ مطلب وہ اتنا قریب تھا کہ اسے یہ معلوم تھا کہ کون سا لیڈر کس دن کتنے بجے کس کمپاؤنڈ کی کس عمارت میں بیٹھا ہوگا۔ یہ تو کسی عام سرکاری ملازم کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ قطعی طور پر نہیں۔ یہ معلومات صرف اس سرکل تک محدود ہوتی ہیں جو لیڈرشپ کی سیکیورٹی اور نقل و حرکت کا براہ راست ذمہ دار ہوتا ہے، اور ایرانی انٹیلیجنس کا پورا نیٹ ورک اس مخبر کو 6 ماہ تک ٹریس کرنے میں ناکام رہا۔ یہ تو بہت حیران کن ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی خامی نہیں ہے، یہ پورے سسٹم کا ایک بہت بڑا اور شرمناک بلائنڈ سپاٹ ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ خود ہماری دستاویز بھی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے۔ تحریر کے آخر میں جو نتیجہ اخذ کیا گیا ہے وہ بہت متوازن ہے۔ ایک طرف تو ماخذ اس پورے واقعے کو اپنے الفاظ میں
امریکی بدماشی، جارحیت اور ایک غیر قانونی کارروائی قرار دیتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ اسے ایرانی انٹیلیجنس کی ایک بہت بڑی اور واضح ناکامی کا منہ بولتا ثبوت بھی کہتا ہے۔ یعنی یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ باہر والے نے تو حملہ کیا، لیکن دروازہ اندر سے ہی کسی نے کھولا تھا۔ اور اسی لیے یہ واقعہ ملٹری اور انٹیلیجنس کی دنیا میں ایک کیس سٹڈی کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم آج جس دور میں رہ رہے ہیں وہ روایتی جنگوں کا دور نہیں رہا، بلکہ یہ انفارمیشن وارفیئر کا دور ہے۔ معلومات کی جنگ ہے۔ ہاں، آج ریاستوں کی بقا کا دارومدار صرف اس بات پر نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنے ٹینک، میزائلز یا نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں۔ ان سب چیزوں کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اگر آپ کا اپنا اندرونی حفاظتی نظام چھلنی ہے، اگر آپ کے اپنوں کے حلقے میں ہی دشمن کی آنکھیں موجود ہیں، تو سرحدوں پر کھڑی لاکھوں کی فوج بھی آپ کی ٹاپ لیڈرشپ کو نہیں بچا سکتی۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک اکیلا جاسوس، ایک فون کال یا ایک کوآرڈینیٹ کی چھوٹی سی انفارمیشن کئی جدید جنگی جہازوں اور اربوں ڈالر کے ڈیفنس سسٹم سے زیادہ طاقتور اور تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ واقعی اگر ہم آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے CIA نے محض کچھ دنوں نہیں بلکہ مہینوں کی طویل خاموش اور پیچیدہ جاسوسی سے وہ معلومات حاصل کی جو کسی بھی ملک کے لیے لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ ہوتی ہیں۔ بالکل۔ پھر انہوں نے وہ حساس معلومات اسرائیل کے ساتھ شیئر کیں تاکہ ایک مشترکہ آپریشن پلان کیا جا سکے۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ کیسے انہوں نے روایت سے ہٹ کر رات کے بجائے دن کے اجالے میں حملہ کرنے کی حکمت عملی اپنائی، جس نے ایران کے ڈیفنس میکانزم کو نفسیاتی طور پر مفلوج کر دیا۔ اور پھر وہ ہفتے کی بدقسمت صبح جب قیادت کا ایک ہی چھت کے نیچے جمع ہونا ایک ایسی فاش غلطی ثابت ہوا جس نے ایک ہی پریسیجن سٹرائک میں ایران کے اعلیٰ ترین کمانڈرز، وزیر دفاع اور خود سپریم لیڈر کا خاتمہ کر دیا۔ ایک ایسا حملہ جس نے پوری دنیا کے سیکیورٹی اداروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور ان سب چیزوں کے پیچھے جو سب سے بڑی اور خوفناک حقیقت چھپی تھی وہ اندرونی جاسوس تھا جو 6 ماہ تک، جون سے لے کر اس حملے تک، سسٹم کی جڑوں میں بیٹھا رہا اور کسی کو اس کی بھنک تک نہ پڑی۔ یہ پوری صورتحال کسی بھی ملک کی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ بالکل، اور اسی سبق سے جڑا ایک ایسا پہلو ہے جس پر شاید ہم نے اس طرح غور نہیں کیا۔ وہ کیا؟ دیکھیں، ہم نے آج کی اس گفتگو میں اربوں ڈالر کی ٹیکنالوجی، پریسیجن ویپنز، فضا میں 2 گھنٹے تک اڑنے والے جدید طیاروں اور سیٹلائٹ انٹیلیجنس کی بات کی، لیکن یہ سوچنے والی بات ہے کہ اس پوری دنیا کی جدید ترین اور مہنگی ترین ملٹری مشینری کی کامیابی کا دار و مدار آخرکار کس چیز پر تھا؟ ایک انسان پر؟ ہاں، زمین پر موجود ایک عام انسان پر، ایک جاسوس پر۔ تو جو سوال ہم آج چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈرونز اور سائبر وارفیئر کے اس انتہائی جدید دور میں بھی جنگ کا سب سے خطرناک، سب سے مہلک اور سب سے کمزور ترین ہتھیار انسان کی اپنی فطرت اور اس کی کمزوری ہی ہے؟ کیا ٹیکنالوجی کبھی بھی انسان کے اندر چھپے اس دھوکے کو سکین کر پائے گی؟ یہ ایک ایسا فلسفیانہ اور اسٹریٹجک سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنا مستقبل کی ہر انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں شامل رہنے اور ان پیچیدہ حقائق کو سمجھنے کے سفر میں ہمارے ساتھ چلنے کا بہت شکریہ۔ اگلی بار ایک نئے موضوع، نئی معلومات اور نئے زاویوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔